ایک آدمی غلط کام کرتا ہے، دوسرا آدمی لوگوں کو بتانے والا گناہگار ہے چونکہ غیبت کر رہا ہے۔ تمہیں خیر خواہی ہے تو اس کو نصیحت کرو، نہ کہ لوگوں کو قصے سناتے رہو۔ ایک بھائی رشتہ کرتا ہے، دوسرا بھائی رشتہ نہیں کرتا، گناہ ہے؟ بالکل نہیں گناہ۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی ایک دوسرے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ہمدردی کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، دکھ سکھ میں ضروری نہیں کہ رشتہ داری ہو۔ حرم میں جنازے میں طفل اطفال سے کیا مراد؟ لڑکا لڑکی، بس تمہیں اس کا کوئی فکر نہ کرو، جو امام کی نیت وہی ہماری نیت، بس۔ کتنی عربی سیکھ لو گے 10 دن میں؟ حالت حیض میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، نہ لکھ کے نہ دیکھ کے۔ کہتے جی میرا ایک بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے نام رکھو کیا پتہ نہیں مصور، کوئی کہتا ہے مستقیم، کوئی کچھ کیا۔ یہ نہ مستقیم رکھو نہ مصور رکھو، ان کے نام ایسے رکھو جس نام کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الصبور ہے، یہ نام رکھو۔ یہ کیا مصور؟ مصور تو اللہ کی شان ہے، تیرے بیٹا تھوڑا مصور ہے۔ یصور فی الارحام کیف یشاء۔ مسجد کے دکان کسی کو دے کر اس سے کوئی رقم پگڑی کے نام سے لے سکتے ہیں، اس کو اختیار دے کہ جب آپ اس کو کسی دوسرے کو بیچو گے تو آپ کو کچھ پرسنٹ ہمیں مسجد کی طرف دینا ہوگا۔ یہ مقامی علماء سے پوچھیں، مجھے پتہ نہیں پگڑی کا کیا چکر ہوتا ہے۔ 10 بار سورۃ اخلاص پڑھیں انشاءاللہ، بالکل پڑھیں، ہر دفعہ بسم اللہ بھی پڑھیں۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو بہتر یہ وضو کر کے دوبارہ شروع کریں۔ اگر حل کرانے میں ہم نے بلیڈ استعمال نہیں کیا، مشین استعمال کی، کوئی حل نہیں، وہ بھی جائز ہے۔ دھوپ میں کھڑے ہو کر نماز ہو جاتی، کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ سائے میں ہو جاتی، دھوپ میں نہیں ہوتی، وہ تو اور زیادہ ثواب ملے گا، تکلیف ہو رہی ہے۔ مسجد جیرانہ میقات نہیں ہے، یاد رکھو، حرم کے باہر ہے۔ عمرہ کرنا چاہیں تو احرام باندھ سکتے، ہل ہے، میقات تو طائف ہے۔ آپ محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک آدمی مدینے سے احرام باندھ کے راستے میں ہوٹل پر روٹی کے کھانے کے لیے اترا تو قمیض پہن لی، احرام کے اوپر والی چادر اتار لی۔ بس میں کیوں ہوٹل میں وہ اگر آپ احرام میں ہوتے تو آپ روٹی نہ دیتے ہیں؟ ہوٹل میں جانے کے لیے تم نے جو قمیض پہنی ہے کیا مطلب؟ انہوں نے کوارٹر لکھا ہوا تھا کہ قمیض کے بغیر اندر مت آؤ۔ بہرحال بے وقوفی کی ہے آپ نے، لیکن بعد میں آپ نے اتار دی قمیض۔ میری ہمشیرہ کے لیے ایک عالم لڑکے کا رشتہ آیا ہے، لیکن اس کے گھر میں بڑے بھائی کی منقوہہ جو ہے وہ بھاگ گئی ہے، تو اس کا کیا قصور ہے پھر بھائی؟ بھاگ تو جو بھاگ گئی وہ بھاگی، تم ان سے رشتہ کرو۔ سب سے بہتر بات ہے استخارہ کرو، استخارے میں خیر ہو تو کرو ورنہ نہ کرو۔ کہتے جی کہ کوئی ایسی حدیث مبارک یا قول ہے کہ جمعہ کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے؟ کوئی نئی حدیث نکلی ہے؟ جمعہ کے دن تو الٹا حکم ہے کہ دھونے چاہیے۔ میرے علاقے میں ایسے بندے ہیں جو دوسرے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، امام کعبہ کے پیچھے بھی نہیں پڑھتے۔ جب وہ یہاں بھی حرمین سے محروم ہیں تو پتہ نہیں آگے کیا حشر ہوگا۔ نماز کے دوران کعبے کے سامنے بھی کھڑے ہوں تو سجدے کی جگہ نہ ڈالیں، کعبے پہ نہ ڈالیں۔ ماں باپ اجازت نہ دے تو بندہ دوسری شادی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، شریعت منع نہیں، لیکن ماں باپ کا حکم تعمیل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر پیشاب کی جگہ سے یا پیٹ کے پخانے کی جگہ سے دوائی اندر داخل کی جہاں وضو کرنا پڑے گا۔ کبوتر چوک میں جو لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر ان کو اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی، نظر نہ آئے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اگر ویڈیو دین کے کام کے لیے بنایا جائے تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے، کیونکہ اس ذریعے سے دین پھیل رہا ہے، ورنہ وہاں علماء نہیں پہنچ سکتے جہاں اللہ کی رحمت سے ویڈیو کے ذریعے بات پہنچ رہی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ پیدا ہونا، دوبارہ تو پیدا نہیں ہوں گے تو آسمانوں میں موجود ہیں، دوبارہ کیوں پیدا ہوں گے؟ اور طواف کے دوران منہ چھپائے، بالکل چھپائے۔
حضور نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک اور تعویذ یہ سب بالکل شرک ہے، لیکن اگر کفریہ ہو، اگر حدیث کے تو حضور نے خود بتائیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ تو خود وہ حرام ہیں جو شرکیہ ہیں۔ نظروں کی حفاظت کی کوشش کرتا ہوں، آپ کے دل میں کوشش ہے، کامیابی اللہ نے دینی ہے، اور زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ 80 سال کے بعد حساب نہیں ہوگا، حساب تو 100 سال کے بعد بھی ہوگا، 200 سال عمر ہو جائے تب بھی ہوگا، جنوں کی عمر تو 500 سال ہوتی ہے، پھر ان سے تو بالکل ہی نہیں ہوگا نا۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ مہربان ہوتے ہیں۔ حرم میں عورتوں کو نماز جنازہ بالکل پڑھنی چاہیے۔ میرے ایک دوست نے 10 سال سے نماز نہیں پڑھی، پہلے تو توبہ کرے، کیونکہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ حقوق کو سارے گناہ معاف کر دیتے، پھر ہر نماز کے بعد قضا پڑھتا رہے، جتنا ہو گیا باقی اللہ معاف کریں گے۔ پہلی تکبیر میں ثنا جنازے کی، اور دوسری میں درود، اور تیسری میں دعا۔ مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھیں، اللہ عمرے کا ثواب دیں گے۔ دیکھیں حرم میں دروازے اس لیے بند ہوتے ہیں کہ اندر جگہ نہیں رہتی، اب اگر وہ کھولیں تو پھر ہنگامہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا۔ انہوں نے انتظام کیا، اس لیے اوپر لکھتے ہیں، باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اب حرم بھر گیا، اگر رش نہ ہو تو بالکل آخری وقت تک بھی بند نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وعن سیء الاسقام۔ اللہم مذہب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الامين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے افراد ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔